وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي اعظم لعظمت الصلوات قال الله تبارك وتعالى في شأن محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي اعظم لعظمت الصلوات ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء والأوصياء والأشرفين وناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه ومنجز وعده المروج للإيمان والمدمر أهل الكفر والفسوق والعصيان مولانا ومولى الثقلين أمير المؤمنين صلوات قال الله تبارك وتعالى في شأن علي بن أبي طالب وفي القرآن وكل شيء عصيناه في إمام مبين علي بن أبي طالب ذي عظمة الصلوات ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان زهراء ذي عظمة الصلوات أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الصلوات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الصلوات خالق کائنات بحق محمد وآل محمد ساری اس عظیم عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ قبول فرماوے اور اللہ کائنات دا مالک و خالق اللہ اس مجلس عزا کو یقیناً مجلس امام حسین قبولیت دا درجہ رکھ دیئے خداوند متعال بانیان مجالس دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے خصوصاً و بالاخص مرحوم اسد خان گرمانی دے درجات بلند فرماوے بھائی رؤوف خان دی والدہ محترمہ دے درجات بلند فرماوے اور رب العالمین انہ دی اولاد کو کامیابی نصیب فرماوے خصوصاً اذن عباس کو دینی اور دنیاوی تعلیم دے وچ کامیابی نصیب فرماوے مومنین یقیناً ساری دیہاڑ مجلس سن دے رہے
تے انشاءاللہ ایویں تھوڑے جائیں 15-20 منٹ میں کو بھی بیٹھ کے تے سن کے انشاءاللہ اس مجلس دی میں ابتدائی تو کر رہا ہوں بندہ کوئی چنگا کام کریں دا بھی ہوئے نا وہ مشورے کے اندر ہے بھئی تو میں کو مشورہ دے کی میں رہ ویسی تو میں کو مشورہ دے میں کہنا وہاں یا نہ وہاں کڑک وہاں یا نہ وہاں کنے سیلاب تنا ویسی کتنے نقصان تنا دے سی جدہ انسان خلق تے خالق نے بندے کو آکے میڈا بندہ تے کو خلق میں کر چھوڑے مشورہ میں دیندہ پیاں لگیاں متو تے نرامیں میڈی منے سے تا کامیاب تھی ویسا یعنی میرے جرے فضائل ہند ہوئی ہو جائیں فضائل ہند تاکہ تعمیری مجلس اصلاحی مجلس جس دے اندر انسان دے اندر تھوڑی ہیں میرے اللہ کیرہا مشورہ اللہ دی ذات نے پہلا انسان کو مشورہ دیتا ہے پہلا کیرہا فرمایا یا ابن آدم اے آدم دا پترا من ترک الغیبہ تو غیبت کرنا چھوڑ دے ظاہرت محبتہ فی قلوب المؤمنین غیبت کرنا لوگاں دی تو چھوڑ دے و تو جان تے میں اللہ جانا تے تیری عزت جانے تے کو اللہ دی جدہ منے سے مشورہ رب تے عمل کرے سے تو خدا تے کو ذلیل نہ کرے سی بلکہ اللہ تے کو عزت عنایت کرے مومنین لفظ غیبت تھوڑا جی آئیں ایک میں بیان کرا غیبت کیا ہے اے واحد عمل ہی غیبت جن دے نال بندہ کیتیاں ہویاں اپنیاں نیکیاں بھی دوجے دے نام اعمال کر سکتا واحد غیبت ہے مومن دی غیبت مسجد نمازی دی غیبت عالم دی غیبت ایک مومن موحد دی غیبت اس غیبت دا نقصان کے ہے اور آیت اللہ بہجد نے توجہ کرے آیت اللہ بہجد نے ایک بہترین جملہ فرمایا بھی اللہ دی ذات نے این غیبت کو حرام قرار کیوں دیتا ہے پتہ ہوئے نا ریزن دا پتہ ہوئے اللہ دی ذات نے غیبت کو حرام قرار کیوں دیتا ہے ہون مومنین لطف آسی سننتے انہوں نے فرمایا اللہ نہیں چاہتا میرے بندے دا کانڈ پیچھوں کوئی گلہ کرے یعنی اللہ دی ذات نے انسان کو عزت ان دی عزت نفس مجروح نہ تھی وے یعنی ان دی تذلیل نہ تھی وے اے پہلا مشورہ ہے رب العالمین دا میرا بندہ غیبت کرنا چھوڑ دے وقت میں لوگاں دے دلی تیری محبت پیدا کر چھوڑے انسان ہے خطا کار ہے خطا تھی گئے غلطی تھی گئی ہے لوگاں کل معافی نہ مانگ ان رب دی بارگاہ آ کے معافی مانگ چاہ تیرے آمن دی دیر ہے ان دے معاف کرن دی دیر کوئی نہیں اپنے رب دے نال مخلص سے بند میرے اللہ دوجا جملہ دوجا مشورہ دوجے لفظ رب العالمین دی آواز آئی یا ابن آدم عجیب تو لمن اشتغل بعیوب الناس وَهُوَ غَافِلٌ عَنْ عُیُوبِ نَفْسِ مشورہ ہی ہے تے خدا دا تعجب بھی ہے میں کو تعجب تھی دے اون بندے تے جیرا لوگاں دے عیب گلیں دے تے اپنے عیباں تے نگاہ نہیں کریں دا فلانا کوڑ ہے فلانا جھوٹ ہے فلانا شرابی ہے فلانا کبابی ہے فلانا فلاں نہیں کریں دا فلانے فلاں کیتے تائیں کیا کیتے تائیں صبح دی نماز پڑھئیے تائیں ظہر دی نماز پڑھئیے تائیں روز جمعہ آکے نماز پڑھئیے تائیں اللہ دی بارگاہ آکے سر پر سجود کیتے تائیں خدا دی کتنی بندی ہے تو اللہ دی مخلوق دی توہین نہ کر بلکہ تو اپنی 4 اور 5 فٹ دی باڈی دی اصلاح کر رب یاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون میں تے کو دنیا تے عبس تے فضول پیدا نہیں کیتا اے جی میں گاں بکری مانج بھیڑ مانج اجدیاں کڑیاں انہاں دا کوئی ہدف کو نہیں اے قرآن مجید دی آیات انہاں جانوراں تے نازل کو نہیں تھیاں اے جتنیاں بھی قرآن مجید دی آیات پاک پیغمبر دے قلب تے نازل تھیاں تے اس کتاب تے پیغمبر نے عمل کر کے لکھا ہے جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید دی آیت ہے تو آرے وقت رسول خدا اسوہ حسنہ ہے میرا کم کرے پیغمبر اکرم تو آرے وقت اسوہ حسنہ ہے پیغمبر اکرم دی سیرت اور قرآن مجید دیاں ساریاں آیات کہندے دے نازل تھائیں بھائی انسان واسطے نازل دیں تیرے دے میڈے واسطے نازل تھائیں ایک تویز گنن والا پیران کل ونجن والا بھئی توجہ کرے میرے آلے پاسے تھوڑا جی
ایک تویز گھندے بکر دا سفر کریں دے، ملتان دا سفر کریں دے، تونسے دا سفر کریں دے، دریا ٹھل ٹھل کے روان کے سفر کریں دے. اے میڈا مشورہ نہیں، اے بھی تے کو رب تے معصوم دا مشورہ پیا دینا. بھئی مشورہ میڈا جے رہے او میں بیان پیا کرے نا، وطا کو معصوم علیہ میں جملہ بیان کرے سا. میڈا مشورہ اے ہے اگر ایک پیر واسطے تائیں اتنا لمبا سفر کیتا ہے تے جدہ پیر کو گئے او حساب کیتا ہے بل فرد اگر چاہے لئی تا ایویں ڈنڈیاں مریں دا رہے، اگر کچھ جان دا ہی تا او ایک قرآن مجید دی آیت لکھ دیتی ہے. او بھئی آواز آندھی پہ ہے یا نہیں؟ ہاں جی او ایک آیت قرآن مجید لکھ دیتی ہے. قبلہ غلام حسن جاڑا آج انہاں دے ماشاءاللہ جلسہ بھی ہے، اللہ دیات قبلہ دے درجات بلند فرماوے. او دن جی میں ہوں میں ایک آیت تے یقین ہی بھی تے گھر گیرہ بھرا قرآن پہ ہوں دے تے یقین کوئی نہ بھی. ایک آیت قرآن مجید لکھوا کے میں پیر کل تویز گھننا یہاں. اور یہ وجہ ہے سارے معاشرے دے اندر سب تو وڈی کم عقلی اور کم بختی ہی ہے. اسا نماز تو دور، قرآن تو دور، نیکی تو دور. کوئی توجہ کرائی نہ جملہ دے ہوتے. میں اے جملے او نقل پیا کرنا، سادہ ہدف، سادہ مشن، سادہ مقصد. اے اپنیاں پارٹیاں بازیاں، اے اپنے چکر بازیاں، اے اپنیاں رشتہ داریاں، اے اپنیاں قطع رحمیاں ہر شد توڑو. ایک بے کو مارنا نہیں، ایک بے کو ذلیل تے ظہیر نہیں کرنا. او نہیں آیا تے میں نہ ہاں دا اون فلاں کیتے تے میں فلاں کیتے نہ، انہاں کو چھوڑو. بھائی اگر تو اپنے ممبر حسین کو پارٹی بازج گھن ویسے وہ ہدف حسین کون بیان کرے سی؟ سید الشہداء دا مقصد کون بیان کرے سی؟ ہر شاہ اجارہ داری تھی گئی ہے. ایو ہکو مخلص مشن بچہ وداہی ازاداری اللہ ایندے چی دلال وڑ گئے. تو اتنے موقع جاتے میں تے کو اتنے گھنا دے سا، میں کوئی اتنے نیمے تے تڑے اتنے موقع دینا. انہیں کوئی شرم تے حیاء نہیں آندا. مومنین لائیو مجلس سے کوئی شیئر کیتا ونجے، پہنچایا ونجے. انہیں لگوں اگر یہ لوگ یہ جرہ موبائلان دے اتے جرہ ہک بین الکھڑ کے موقعین دے کھڑوتے انہوں محرم الحرام دی قیمت. اگر نال وقت دا امام زمان بیٹا سنتا ہوئے بے محرم دا 10 لکھ تے محرم دا 20 لکھ، محرم دا 15 لکھ تے محرم دا 16 لکھ، تو آپ دسا ان زہرا دے پوتر دے جگر دے کے گزر دی گو سی. یہ پاکیزہ مشن ہے، یہ محمد و آل محمد دا مشن ہے، یہ سیرت دا مشن ہے. اگر کوئی بندہ تینل زیادتی کر کے معاف کر لے کوئی مسئلہ نہیں. خدا آدھے میں تے کو بڑا عجر رہے سا تو راہ خدا چ معاف کر لے، بڑا عجر ہے. یہ ہون جری میں ایک حدیث پڑھی ہے، جری میں حدیث پڑھی سنائے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. میں جری روایت پڑھی ہے یقین کرے حیران تھیاں. پیغمبر نے فرمایا اے ابی بن کعب، اے عبداللہ ابن عباس، اے عبداللہ ابن مسعود، اے ابو ذر غفاری، فرمایا جڑا میں آسمان تے گیاں، آسمان تے سیر کرن، او آسمان تے معراج. حاجی صاحب فرمایا جڑا میں 7ویں آسمان تے گیاں، ہر آسمان دے ستون تے لکھا کڑا ہا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. حسین ہی نجات دی کشتی ہے، حسین ہی سفینہ نجات ہے. اللہ اکبر. یہ گفتگو پہ تھی دی آئی گرمانی دے شرفا لوگو واللہ با خدا میں ممبر دے بہ کے باوضو تھی کہ ایک مشورہ دے دا پیا میں ساریاں گالی پسے پوشت رکھو. ہر قسم دی سیاست وزارت مشاروت ای ممبر تے ای امام برگاج نہ آوے. شیخ مفید آدھے اگر حسین کو سمجھ رہی نا، حسین کو فرمائے حسین کو سمجھ رہی تو آتے کہ مشورہ دینا جیرا اکبر جن جوان کو دفن کر کے پلو چھنڈے کے اٹھی کڑے آدھے تیڑا دین بچ بنے. میرا ایک مریض تھی گئے لیج گئے قومچ گیا پہ مریض تھی علیل تھی گئے دعاں ودے مگویندن مساجد دعاں پہ مگویندن. اللہ کو سیاہ سلامتی رہے دیکھو اپنے جوان پیارن تے حسین کو اکبر پیارا کوئی نا. واللہ با خدا بڑا اے مشان ہے، بہت بڑا مشان ہے. اے جرے ممبر تے اساں آئے بیٹھے ہیں اتنا آگے تماشا لگ گئی ممبر دے ہوتے لائیو چل دی پہ ہوں دی شیعت دے چہرہ مکروح پہ کریں. ایک بے کو اس ممبر تے کھڑ کے گالی گلوچ کھڑے کٹ دن. اے ممبر ذاکر تے مولوی دیاں بھڑاساں کڈن واسطے نہیں. خدا دی قسم مشن دوہانے ایک مشن حسینی ہا، ایک مشن زینبی ہا.
اللہ دی قسم حسین دا مشن تکمیل کرن والی حسین دی بہن زینب کبریٰ ہے تے زینب کبریٰ دے مشن کو تکمیل کہیں کرنا ہے آج دے مقرر آج دے وائز آج دے روضہ خان کرنا ہے تائیں تے میں کیا دیتا ہے قوم کو 2 بندے آئے بیٹھن 4 بندے آئے مزہ نہیں آیا چس نہیں آئی مجمع کون ہے مجمع وڈا ہا مسائب وڈا لگے کاش کہ ساری قوم انہا چیزاں تو بہر نکل آوے یا نا اصلاح واسے سنیا مجلس ازا ایک شخص کروئیے میں آج وطی تھا جو ملا دا میں ٹھیک ساری مجالس جو ملاک ہے میں آج وطی تھا جو ملا دا پیا حسین دی مجلس سنائے بھائی امام حسین علیہ السلام دی مجلس حسین جے کو آتے ہیں روایت جملن جدہ ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھ دے یا کوئی سورت پڑھ دے یا اپنے مرحوم کو ہدیہ کریں دے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی ذات اس سورہ کو نوری تبدیل کر کے ایک جابے اور صندوق چجو بند کر کے فرشتہ ان صاحب قبر کو لوندے آدھے اٹھی دنیا دے مصروف لوگاں نے تیرے واسطے فاتحہ بھیجے تیری منزل آسان تھی ویسی میں رک کے آدھاں جن دے نام اعمالج حسین دیاں تسیاں بھیناں دا ذکر ویندہ پیا جس مرحوم دے نام اعمالج صبح تو چاہ کے شام دے جلسہ آجے سونا ہیں تو سنتا آئیں تو سنا کیا ہے اللہ دے مشورے سنے نہیں خدا دی منی بھی اپنی اصلاح کی تھی بھی معاشرے دے اندر رضالت دے خباست ساری ختم تھئیے تائیں تے میں اپنے آپ کو کتنا چینج کیتے فرمایا جی میں بیٹھا عبی بن کعب کھڑا تھی گئے یا رسول اللہ فرمایا جی یا رسول اللہ آدھا ودہی جو اچانک دروازہ کھلا امام حسین اندر داخل تھے رسول خدا نے اپنا ممبر چھوڑ دیتا اسا ہتھا چوڑھائے گیا ٹرے اور امام حسین کو ونچایا ہاں نہ لایا بھرے مجمع دے اندر رسول روندہ بھی آندے تے آدھا بھی آندے حسین منی و انا من الحسین حسین تو میرے چوئے میں رسول تیرے چوئے ایڈی وڈی عظمت اور اگر میں این حدیث کو اگر اللہ کرے میں این حدیث دی تنبیہ ساری بیان کر گنا تو لطف زیادہ آوے سی میرے لکھے کربلا دے میدان ساڑھا کیا عملے تے ساریاں کیا نمازیں ساری چودرہ ہٹ آ گئی ہے ہر بندہ آتے میں وڈا ہاں تے بھی آتے میں وڈا ہاں میں خان آتے میں ملک آتے میں سید آتے میں سردار ہاں تو آپ دسا تارے آباؤ اجداد کنتے گئے میرے آباؤ اجداد کنتے گئے مان مٹیاں دفن تھے گئے من اینا من اینا الہ اینا حسن وجڑا ون کھڑا کر قبرستان لگو لٹھا کر اتھائیں وسدے ہیں اینا گھران چران دے ہیں ایوی مربع تے رقبہ دے مالک ہیں ایوی ایکڑا تے مربع دے مالک ہیں آج مان مٹیاں دفن دے گئے بھئی مومنین اگر محسوس نہ کرے پیو دی قبر دا پتہ ہے ڈاڈے دی قبر دا پتہ ہے پر ڈاڈے دی شاید قبر دا پتہ ہوئے پر ڈاڈے دے پیو دی قبر دا پتہ ہی کونی قبران تے گھا جم گئے جانور چر دے وطن کتنا گیا شاہ تے کنتے گیا گدا اتنے دی میری زندگی ہے جو کوٹھیاں کاراں او بھائی 60-70 سال دی زندگی دھوکہ نہ کھاویں اوہا شاید تیرے کم میں آسی میں کو یہ ہو جائیں تقریر آندھی ہے میں کو تقریر ہی ہو جائیں آندھی ہے جس دا اجر ہو جس دا کوئی ثواب ہوئے معصومین علیہ السلام تیرے تے راضی ہوئے اللہ دی ذات تیرے تے راضی ہوئے وقت دا امام تیرے حق کی دعا واللہ با خدا شب جمعہ تیرے تے میرے نام عمال امام زمان علیہ السلام کو لوندن مستند روایت دے مطابق تے تیری نیکی ہوئے میرے لکھائے نیکی ہوئے تو حجت ابن الحسن حق کی دعا بیٹھا کریں دا ہوں اللہ لمبی زندگی دے بھی اللہ صحت دے بھی اللہ گھر جو مصیبتوں کو کٹھی جدہ وقت امام زمان حق کی دعا کرے کیا خدا دعا قبول نہ کرے سی جدہ برائیاں دے انبار نیکی دے وچ لکھیج کے گئے کرتے ہوئے اس نام اعمالج امام زمان ایک کو جملہ دن کاش میڈا شیعہ نہ صدا میں بھئی امام حسین علیہ السلام دا ذکر بڑا پاکیزہ ذکر ہے سید الشہداء دا ذکر بڑا پاکیزہ ذکر ہے ہون سنائے کربلا دے میدان سب تو ضعیف العمر کون ہے سب تو زیادہ ضعیف العمر کون ہے میں یہ روایت پڑھ دا پیا تو سن دے پہ گئے تے غور لل سنائے انس بن حارث انصاری انس بن حارث ایک روایت دے مطابق اندھی 119 سال عمر ہے
حتیٰ کہ روایت 135 سال تک بھی عمر ہے۔ فرمایا روز عاشور اپنی کمر کو سدھا کر کے کمر بند بد کے امام حسین دے سامنے آ کھڑے، فرزند بطول میں بھی تیرے تو قربان تھی ہونا چاہنا۔ میرے قبلہ نے سعادت الدارین دے اندر ایک صحابی دے واقعات لکھن تے قبلہ نے لکھے انس بن حارث انصاری سامنے آ کھڑے، سنائے بھائی امام علیہ السلام نے فرمایا اے انس بن حارث، ضعیف تھی گئے، تلوار چلا نہ سنگ سے، گھوڑے تے بہ نہ سنگ سے، زیرہ پا نہ سنگ سے، جنگ لڑ نہ سنگ سے، تو نوان میں حسین تیرے تے راضی ہاں۔ جملہ سنا ہے 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے ساری، 100 سال زیادہ 135 سال تک روایت امام حسین علیہ السلام دے سامنے سر ادب دے جھکا کیا دے زہرہ دا بچڑا، میرے بدن دی ضعیفی نہ دیکھ، میرے ایمان دی جوانی دیکھ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اے ہون جملے جرہ میں روایت نال ملے سا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حارث انصاری اتنا جذبہ، آدھے یا رسول اللہ، آدھے یا امام حسین، میں کو وہ وزدہ ویلہ یاد آندہ پہ تساں چھوٹے ہاوے مسجد نبوی ہے کھچا کھچ بھری پئی ہے، میں وچ بیٹھا ہیں، تساں اندر داخل تھے ہاوے رسول خدا کھڑے تھی گئے تو کچھ چایا ہانے وطہان اللہ یہانے، اور رسول خدا دے جملے ہیں پورے اصحاب جو میرے اسواب، یہ میرا سردار بچڑا آ گئے، یہ میرا حسین بچڑا آ گئے، حسین میرے چوئے میں حسین چوہاں، اور حسین کربلا دے میدان اپنے نانے دی حدیث کو سن دے کھڑے تھے، روندہ بھی کھڑے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے حسین ابن علی، وقت تو آدھے نانے نے فرمایا، ہون جملہ سنائے، تو آدھے نانے نے فرمایا میں نے آسمان تے گیا، میں معراج تے گیا، میں نے ہر ستون تے ڈٹھا، لکھا کڑا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ۔ یہ ڈاڑی اڑا محرم نے تیری میری انٹرٹینمنٹ واسطے نہیں، یہ فقط کالے کپڑے پا کے تے انہوں بھجن واسطے نہیں، تازیے چاہ کے تے کھلن واسطے نہیں، یہ تازیے میرے تیرے میرے تہیں واسطے ہیں جو دسیندہ پہ کربلاج عباس دا علم جھن گیا، یہ تازیے دسیندے پہن، یہ جھولے دسیندے پہن، یہ شبیہات امام حسین کیوں کڑھینے ہیں؟ بھئی انہاں دا مقصد، انہاں دا مشن کیا ہے؟ انہاں کو نہیں جھکنا بلکہ کربلا عالم دی غربت کو رو کے آگ عباس جس مشن تے قربان کیتا گئے، میں اس اللہ دی عبادت کریں دا ہویا نظر دیا۔ ڈاڈیڑا محرم دا مستوراتن یا مردن، یہ پیغام بڑا ضروری ہے، مستوراتن یا مردن۔ محرم تو پہلے ڈاڈیڑا تیرے کالے کپڑے سویج گئن، میرا کالا کپڑا جوڑا ویندہ پہ۔ محرم لباس دی تبدیلی دنا نہیں، محرم کردار دی تبدیلی دنا ہے، کردار دی، ہاں کالا سوٹ تو لا کھڑے او بھائی کالے عمل کو سفید کر، اپنے اعمال کو بہتر کر، لباس التقوی بہترین اپنی امام حسین علیہ السلام دے مشن کو گامزن کر۔ محرم نے ڈاڑا ماشاءاللہ بڑی ساری امام بارگاہ دی چار دیواری، مومنین آمن باہمن، اور واحد ایک کوئی ایم اے دی کلاس نہیں، ایک کوئی بی اے دی کلاس نہیں، ایک کوئی میٹرک دی کلاس نہیں، جو میٹرک دی کلاس فقط 75 بچہ یا 80 بچہ آندہ پہ، یا ایم اے دی کلاس یا یونیورسٹی ہے، یا مختلف قسم دے موضوعات دے ہوتے، یا فلکیات یا ریاضیات یا انگلیش یا مختلف قسم دے مضامین دے ہوتے، یہ رہا گفتگو کریں دا پہ اسے سبجیکٹ لا کے باسی۔ امام حسین دی مجلس یونیورسٹی حسین چھوٹا آوے وڈا آوے دیوبندی آوے بریلوی آوے اہل حدیث آوے شیعہ آوے مرد آوے عورت آوے سارے آوین حسین سارا در رہنمات لیڈر نظر دیا۔ سید الشہداء تیرے میرے واسطے بہترین لیڈر ہے، بہترین۔ میں شاید کہ آگے کہیں تقریری گفتگو کیتی ہوئے تا آج میں جملہ دا مومنین نچوڑ علم داجتے کو بیان پیا کرے گا، نچوڑے نکلو اینا نکیاں چھوٹیاں موٹیاں گالی چوں، ایک موضوع والے پاسے آؤ۔ موضوع کیا ہے؟ لک حمد کر اس اللہ دے جیسا اللہ نے تے کو حسین جیاں لیڈر عنایت فرمائے۔ میں جرہ ہون جملہ آدھا پیاں ہون امام حسین دی عظمت دا پتہ لگ سی۔ حضرت آدم تو گھن کے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ تک، پاک پیغمبر تو گھن کے امام زمان تک،
کوئی اسلام دا ایسا لیڈر نہیں جے دنیا تے بہ کے کو جنت دے محلات دکھائی ہومن. واحد حسین ہے جرا شب عاشور اپنے بچے کھچے اصحاب کو نہ اللہ کے آدھا پہ حاضر منزلک یا حبیب. حبیب تیرا جنت جے مقام ہے. حاضر کسرک یا زہیر، آئے زہیر تیرا جنت یہ مقام ہے. بریر تیرا جنت یہ مقام ہے. 2 رکعت نماز صبح واسطے پڑھن واسطے تھی یار کوئی نے. مولوی سخت بیانی کریں دن سخت پڑھ دن سہی تاہیں واسطے نہیں سن دے پہ. دیکھو پتہ ہے صبح دی نماز دی عظمت کیا ہے. ایک شخص نے امیر المومنین علی کو پوچھا مولا اے صبح دی نماز بڑی اوکھی ہے، اٹھنا تے وقت ونجنا تے اللہ دی بارگاہ سجدہ کرنا تے اللہ دی بارگاہ جھکنا نماز پڑھنا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا اگر سوچیں تا اللہ دی ذات نے مومن واسطے صبح دی نماز ایک ازمائش رکھ چھوڑیے. رستے دو ہن ایک رحمان دے ایک شیطان دے. اللہ فقط دیکھنا اے چاندے دیکھا رحمان دے رستے تے ویندے یا شیطان دے رستے تے ویندے. اور میں ایک روایت ہی پڑھتا پیا ہمیں حیران تھی سو مومنین جڑا صبح دے ٹائم جو میں نے سنا ہے بھئی جڑا صبح دے ٹائم ایک شخص وضو کریں دے ڈاڑی پانی لگ ویندے. اللہ اکبر. وضو کیتا ڈاڑی پانی لگ گئے. جنہاں ٹران لگ دے اللہ دی ذات 7 ملائکہ کو آدھے گواہ روائے اے اپنے منہ کو پاک اور پاکیزہ کر کے میں اللہ دی بارگاہ جویندہ پہ میں اللہ نے این صبح دے نورانی سجدے دے صدقے این دیتے جہنم دی آگ کو حرام کر چھوڑا. یہ تو وڈی کیا عظمت ہوئے. میں جہنم نہ ویسا میں جنت ویسا. میں کو امام حسین جنت دیسی اور میں کو امیر الامین دے کوئی شاکی نہیں. این دے کوئی شاکی نہیں. تو ہی میں کو ڈگریاں نہ دے. مثال ہے راتی سوتا ہے فجر دے فلانا کافر فلانا مشرک فلانا غالی فلانا مقصر. یہ تا ڈگریاں دیں دا ودے تو اٹھا بندہ کے راتی امام حسین ٹکٹ دے گا جو فجر تو ٹکٹاں ونڈے. او بھائی سن دے بیٹھے بھی جا کوئی نا. میں اپنی مجلس سے یاد آ رہا نا اگر جنت دی ٹکٹ دے وے تا علی دے وے جنت دی ٹکٹ دے وے حسین دے وے جنت دی ٹکٹ دے وے حسن دے وے جنت دی ٹکٹ دے وے جناب زہرا دے وے جنت دی ٹکٹ دے وے حسن دے حسین دا نانا دے وے تو تمہیں کیری باغ دے مولی ہیں. تیڑا میڈا کام میں عبادت کرنا جنت تقسیم کرنا اللہ نے علی دے ہتھے رکھے. اللہ اکبر. صبح دے ٹائم نماز تو کو پتہ ہے صبح دے ٹائم اٹھن دا کتنا بڑا ثواب ہے. فرمایا جڑا ایک مومن چلو بیا کوئی نہیں تسا انشاءاللہ یقیناً سن دے بیٹھے ہوئے تے لائیو چل دے پیغام کافی مومنین تک ایک عمل چکیتا مجلس دا حق ادا تھی گیا. فرمایا جڑا ایک مومن الارم لیندے کوشش کریں دے یعنی میں صبح دے ٹائم دے نماز جماعت شامل تھی وہاں نماز واسطے اٹھا اپنی تیاری کراں میں رک کے ایک جملہ آدھا پیا محسوس نہ کرائے صبح دیا نوازاں زائد تھی گئیاں تو میں اپنے کے ریوانی جہاں کو جا صبح ٹائم اٹھی کے اپنے گھر کھڑ کے ڈٹھا کر کتنے بندے نماز صبح پڑھی پہن یعنی نماز واجب ہے. واجب دا تارک کتنا بڑا گناہ ہے نماز کو ترک کر دے ہونا. میں کافی مقامات دوتے حدیث پڑھ چکا مومنین نماز صبح واجب ہے. خداوند متعال نے تیرے تے صبح کیا خداوند متعال کو علم کوئی نہیں جو نیندر نہ اکھڑ سی. کیا خداوند متعال کو پتہ کوئی نہیں جو صبح دے ٹائم ہاں اللہ دے دے میرا بندہ اے تیری لڑائی شروع تھی گئی ہے. رحمان آدھے حیّ علی الصلاۃ موذن دیندہ کھڑے اذان او بھئی اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی حجت اللہ. اے سمن والا تو علی دشی ہیں ابو ذر بان سلمان بان توات ٹور مسجد جا او کو علی آدن جرا سجدے بیٹھا کریں دے اللہ کو. اللہ اکبر. اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اوتے کو بزرگو برتر پیا سدیں دے اوتے کو وحدہ لا شریک پیا سدیں دے اوتے کو محمد الرسول اللہ اپنی سیرت عمل کرن والا جرا اذان اچ آدھا کڑے میں گواہی دینا محمد اللہ دا رسول ہے علی اللہ دا ولی ہے. حی علی الصلاۃ بستر چھوڑ صلاح علی پاسے آ بستر چھوڑ فلاح علی پاسے آ بستر چھوڑ عمل صالح علی پاسے آ بستر چھوڑو بزرگوں برتر پیا سدیں دئی بستر چھوڑو آدھا پہ لا الہ الا اللہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں میں کو جھوک
معصوم کو پوچھا گیا، امام نے فرمایا جب صبح دے ٹائم ایک بندہ اٹھی کے اللہ دی بارگاہ وچ ویندے، اللہ دی ذات سنائے، اللہ دی ذات ایک فرشتے کو اندے تے مقرب کرے دے، آدھے فرشتہ اے میرا مہمان ہے، جب تک میری بارگاہ وچ نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جرا ایک مومن مسجد دے اندر پہنچ گئے، ان دا عمل کیا ہے، ان دا ثواب کیا ہے؟ میرا اللہ تیرا مہمان مسجد وچ پہنچ گئے، اللہ دی ذات دی آواز آندی ان دے ہر قدم تے وی نیکیاں لکھائے وی گناہ میٹ دیوائے۔ یہ مسجد یامن دا سوال ہے، تھوڑے بزرگان اے مختلف قسم دے، حیدر شاہ علیہ سارے آنن ماشاءاللہ رابطہ کریں دن، قبلہ فلانا کھو ہی تے فلانی مسجد ہے، چھوٹی جی مسجد ہے، او کھو دو تے مسجد ہے، یا مسلح بناو یہاں، اندہ کیا حکم ہے؟ اندہ مطلب اے ہے تھوڑے بزرگوان بھی اللہ دی عبادت کریں دے ہیں جنہ چھوٹے چھوٹے گھر بنا رکھے ہیں، وہ تو رب العالمین دا سجدہ کرنے ہیں، لہذا تیری میری عبادت خدا کیا ہے؟ مستور ہے، نماز ختم، کپڑے نجس ہیں، تو جناب زینب کبریٰ تو زیادہ مصروف نہ ہے، کربلا دا مشن تیرے میرے کل کشک ہندہ پہ کشک منگدہ پہ، حسین کو من نہیں تا حسین دی فی من، توجہ ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو میں تمن ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو میں تمن ہے، امام حسن مجتبیٰ کو میں تمن ہے، کیا اسا انہا معصومین دی وی منی ہے یا نہیں؟ کتنی منی ہے؟ خمس ادا کی تھے، زکاة ادا کی تھی ہے، لوگوں دے پھٹے تا چھکیندہ وقت ہے، لیکن اپنے مال تے نکاح کر 10 لاکھ تا گنہ ویندہ پہ، خمس کتنا ہے؟ حق زہرا کتنا نال ٹنگا ویندہ ہے؟ بھئی توجہ ہے یا نہیں؟ زکاة ادا کی تھی ہے یا نہیں؟ 100 بوری تھئیے، اللہ اکبر، خدا پیا دے زکاة دیا 5-7-10 بوریاں کٹ جا، یہ 100 کو حلال کر چھوڑے سے، اگر ادا نہ کرے سے 100 دی 100 حرامی بھی، میں 100 رکھ دا پیا، اے مولی فلانے کو گٹو رہے جاتے فلانے، او بھائی اے دین دے ہوتے وقت آگئے عالم دین گٹو چاہ کے آندے ودن تے زکاة لیندے ودن، حج اور معذرت زکاة دا واجب فریضہ تا اے ہے، عالم کو نٹورنا پویا موٹرسائیکل تے گڑیاں تے گٹو ورتاوے نا، اگر واجب فریضہ سمجھے ہاں اپنی گندم کو آپ چاہ کے فقراء تک پہنچا میں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص امام رضا دی حدیث کن کھول کے سنائے، ہر حدیث موتی بنا کے تو کو بیان کریں گا، امام رضا نے فرمایا اگر زکاة ادا کرن تے دل نہ آکی، جتنے بیٹھے ہوئے خمس ادا کرن تے دل نہ آکی، نماز پڑھن تے دل نہ آکی، فرمایا شک نہیں و تیرے مال دوچ کوئی حرام رل گئے جرا اللہ دی راتے دیون وقت تیرا دل نہیں آتا۔ زکاة تو ادا نہ کر، میرا فیدہ ہے، میرا جرا فریضہ ہے میں واجب ادا بیٹھا کریں نا، میں تو اپنا واجب فریضہ ادا کرنا ہے، کہہ رہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے لوگاں دی عجیب نوعیت ہے، 100 بوری 70 بوری 80 بوری یا 1000 بوری اپنے گھر رج ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھے، ماشاءاللہ میرے کلتا سی سال دا دانے پہن، امام نے فرمایا جیرہا رب تے کو گندم تیرے گھر رج رکھائی پائے وہ اللہ کینسر دی بیماری نال 2000 بوری تیرے تے لوا سکتا ہے۔ بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ گالی بڑیاں اوکھیاں ہو گئی ہیں، ہاں جی اپنا حلال اور طیب مال تے جگہ حلال مال ہوئے، طیب مال ہوئے، طاہر مال ہوئے، حسین جی آدھا کھڑائی میرے لاکھ اکبر ہوئے نا تیرے تے قربان کر چھوڑا، اور
یہ جملے امام حسین علیہ السلام دے اگر توجہ ہوئے امام حسین علیہ السلام دے یہ جملے زیادی طویل نہ ہو ونجے مجلس حق ادا تھی ونجے ہر لفظ دے نال گرمانی دے شرفا امام حسین علیہ السلام دا جملہ نہیں سنا روز عاشور سید نے خطبہ دیتا میرے لکھا ہے سید نے خطبہ دیتا سر دے ہوتے امامہ رکھا علماء پڑھ دیں سن دے رہاں دے سید شہداء نے سر دے امامہ رکھا سر تے قرآن مجید رکھا تبرکات رسول خدا کو لٹکایا فرمایا اونچے جائیں ٹبے دے ہوتے امام حسین چڑھ گئے ناکہ تے چڑھے لوگوں کو اکھونے میں کو کیوں مریں دے وے میں زہرا دا پترا خطبہ امام حسین علیہ السلام دا اے جرہ سر تے امامہ رکھی کھڑا اے میرے نانے دا امام ہے محمد میڈا نانا ہے میڈا نانا ہے اور اگلی جگہ تے فرمایا اے لوگو اے جرہ قرآن سر تے رکھی کھڑا اے میرے نانے دے قلب تے نازل تھے زبانی تاثیر کو نہیں عالم دین دے مزہ نہیں آیا چس نہیں آیا اثر نہیں کریں دی پئی امام حسین ادن میں زہرا دا پترا انہاں تے کیوں نہیں اثر کریں دا پیا گل کو سمجھا بھی نہیں امام حسین جائیں شخصیت آدھے کڑن میں زہرا دا پترا انہاں تے اثر کیوں نہیں تیندہ پیا میں محمد مصطفیٰ دا پترا انہاں تے اثر کیوں نہیں تیندہ پیا آج دی سادات دا احترام کرن والے وہ سید الشہداء امام جوانان جنت دا سردار آپ آدھا کڑے میں زہرا دا پترا میں لکو دک سہرائی جو بھیڑا دے نال تو آدھا مہمان بن گیا تو سا میں کو نرغے آدھائی جو بھیڑ چھوڑے تا کوئی شرم نہیں آدھا من العلی دیاں دھیاں موجود ہیں وقت امام نے جواب دیتا ہے امام نے فرمایا ایک گالی اثر تو آدھے کیوں نہیں کریں دیاں بس میں کو مصائب دلو چار جملے پڑھتا امام نے فرمایا یہ میڈیاں گالی تو آدھے اثر کیوں نہیں کریں دیاں فرمایا بطونہم فی الحرام تو آدھے شکمہ دے اندر اور پیٹ دے اندر حرام دی غذا گئی کڑیے جری حسین دی کلامی اثر نہیں کرے دی واجب ادا کر واجب اگر ادا کریں ابو ذر جائیں مقداد جائیں کمبر جائیں واللہ با خدا بھائی اے مومن اے مرد مومن اے امام بارگاہ بہمن والا تیری میری کیا اوقات بساتے جو کوفے دے ممبر تے بہ کے علی دے سر تے امامہ آباز بے تن علی اتنا رننے جو علی دا دھڑ حلدہ ہویا نظر ہے امام حسن نے پوچھا بابا روندے کیوں پائے وے فرمایا میں کو ابو ذر دی یاد ہی بیٹھی میں علی آلہ ہاں تو تہیں علی آلہ کیا علی منے دے تو میڈا ہیں ابو ذر کون نہیں آج دے دور دے اندر میں علی دا شیعہ ہاں میں علی دا شیعہ ہاں تو علی دا شیعہ ہے نا وقت تیرا کردار وی علی دے شیعہ جیاں ہوئے ابو ذر تے مقداد تے کمبر جیاں ہوئے شومی قسمت ای ممبر دے آکے این تقسیم کی تھی نے میں علی دے درد کتا ہاں میں سگے درے بطول ہاں میں بطول دے درد کتا ہاں او پاکیزہ ہستین او نجاست تو دور ان انہاں کو کتاں دی ضرورت نہیں انہاں کو سلیمان تے ابو ذر دی ضرورت اسا نمازاں کیوں پڑھوں اصحاب کاف دے کتے کیریاں نمازاں پڑھیاں سیر چوائے اسا نمازاں کیوں پڑھوں اصحاب کاف دے کتے کیریاں نمازاں پڑھیاں اوہی تا جنت لگا نہیں گیا اللہ نے شریعت کتاں تے نہیں رکھی انساناں واسطے رکھی کتے تے نماز کوئی نہیں انسان تے نماز واجب ہے اہل بیت دا دین محمد و آل محمد دی سیرت تو بیان کر تو ڈنڈے تی چوڑ تے دین کو بیان کر اگر دین دی خاطر تے کو مار دیتا ویسی تیرے شمار حسین دے اصحاب شامل تھی ویسی اے ہون محرم تو پہلے سید شہداء دی ذری دے اندر داخل تھیاں ایک جملہ لکھا کڑائی سید شہداء دی ذری دے اندر گئے جملہ لکھا کڑائی جب امام حسین علیہ السلام زیارت کر کے دیں جناب حبیب دی قبر لے پاس ہوئے ہیں جملہ لکھا کڑائی میں حسین گواہی دینا
حبیب تو اس وقت تک رات کو نہ میں سمدھا جب تک قرآن مجید دا ختم کر کے رسل میں اے حسین دی ذری نالینو حبیب ابن مظاہر دی ذری یہ ذریعہ لآدھا پہ صحابی کو کہتا کہرے ٹائم کربلا دے میدان علماء دوست بیٹھے لے نمازی چہرے بیٹھے علماء حاجی صاحبان انہیں جملہ تو قبلہ صاحب نے بھی یہ ساتھ درانی جملے لکھیں جناب حبیب قبلہ نے تو یہ جملہ لکھا ہے فرمایا جناب حبیب دی لاش دے آئے تلوار کو چاہ کے زمین تے مارے زمین دے وچ گاؤں پیس اندھے تو بعد حبیب دے سیران دو کھڑ گئے دہ دا میں خط لکھا ہے تو بچہ کو چھوڑ کے ٹور پہ تو میں حسین دی معیت چاہے تے میرے خط لبے کاکا حبیب میں حسین گوئی لینا تائیں جیاں نمازی تائیں جیاں قرآن پڑھانا اللہ دی ذات نے اتنا میں کو صحابی یار چلو علماء دیاں گالیں تا تے کو سخت لگ دیں حسین دیاں تا من چاہ اور ایہو شخصیت 60 تو 65 سال عمر اٹھی کھڑا ہے کمر بند بدس زہرا دا بچڑا دیوے کیوں بجھوائے نہیں تو دیوے بال میں تیرے نالا لا نخلیق میں تے کو نہ چھوڑے ساں نحنو نفارق اساں تے کو نہ چھوڑے ساں مع الحسین حسین اساں تیرے نالا ہے اتنا رنائے شب عاشور جو اندر رومن دی آواز بھئی سنے اندر رومن دی آواز علی دیاں دھیاں دے خیمہ تک پہنچی اندر رومن دی آواز زینب کبریٰ دے خیمہ تک اور وہی روایت جدہ آئے تے میں کیا سننے تے میں کیا بہمڑے جدہ آئے فرمایا انہوں حبیب دا گھوڑا آئے انہوں مسلم ابن اوسے جد آئے دوہیں آئین خیام حسینی تے رومن دی آوازاں بلند تھئیں اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام میں ہاتھ بلند کی تن میں ڈوڑی کہا میں او میرا حبیب آ گئے او میرا مسلم ابن اوسے جا آ گئے اور مومنین جملہ سنائے مجلس اختتام پذیر کریں دا پیاں جملہ سنائے سید شہداء دا بخن بخن یا حبیب حبیب مبارک ہوئی آ گئے حبیب تیرا شکریہ حبیب تیری مہربانی یا آواز علی دیاں دھیاں دے کنہ تے پہنچی ہے اما فضا وائن تا صحیح ہون تا ہی جیرے آن دے رہے نو مارانا لے ہے یہ ہون کون ہے جتا میرے زہرہ میرے بھیرا امام حسین آدھے پہن بخن بخن دیا امام حسین دے خیمہ جو آوازاں پہ آن دیا جناب فضا بہر گئی ہیں تے دیکھ کے تے پچھا وال کیا دی علی دی دی حبیب آیا وے حبیب توری معیتی جا گئے حبیب حسین دی نصرت و مدد وستے آ گئے میں جملہ پڑھ سکی میں تو جملہ سن سکی میں اللہ اکبر زینب کبریٰ نے فرمایا اما فضا لگی وان حبیب کو میرے سلام دے جا روایت دیئے جناب فضا امام حسین کو آکس علی دی دی دا پیغام دیما جا حبیب کو ہاں دے حبیب زینب کبریٰ خیمہ جبہ کیا دی پئیے میرا سلام دے چا حبیب تے جی میں کھڑا ہے نا امامہ سرت الحیس زمین تے سٹس ایک بک مٹی تے بھر رہے اپنے سر رج پاتس رو کیا دے ہائے میرا اللہ زینب اتنی غریب تھی گئی ہے او کربلا دی دکھی داستان تے رومن والا شام ڈھل دی پئیے زینب دپور موک گیا حبیب تیرے دلج محبت اہل بیت ہے مجلس دا اختتام ہے اللہ تیرا جلسہ قبول کرے ہر آمن والا عالم ہر پڑھن والا یہ اہم ممبر نہیں یہ عام قبلہ غلام سنجاڑ آدھے راندے ہیں جنہاں اہل بیت حسام دیاں قربانیاں دا ذکر تھی وے نا وہ آدھے ہیں این جملے کو مد نظر رکھا کر جدہ دوہیں بھیڑیں ٹورین نا صحرائے کربلا دے اندر قبلہ صاحب دے جملے نے فرمایا ٹبے دی گیٹ دنال گئیں کلثوم بہن یہ سارے یتیم ستے پہن فرمایا جدہ حالائیاں نے ہک سجے جھان گیا بیا کھبے جھان گیا اور مقتل علی پاسے ندا دے کیا کہ حسین اسا تیرے یتیم کٹھے ودیاں کریں دیا انہیں نماز ٹائم تھی ویسی نماز ادا کریں زینب بھی نماز ادا کی تھی
بھئی ملازم حسین مصائب پڑھائے، باقی علماء آ کے مصائب پڑھ دے رہے، نہیں پتا کہہ مصائب پڑھانے، لیکن میں چند جملے اس بیوی دے پڑھ دا جیری حسین دی لاش دے آدھی کھڑی، میری چادر لٹ کی دینے، میرے سر تے مارانے، میری کانڈ تے مارانے، حسین میری کانڈ نالو چولا نہیں چھوٹ دا۔ اللہ دی ذات بس ٹھیک توری توفیقات خیر اضافہ فرماوے، جزائے خیر فرماوے۔ مومنین وڈی ڈکھی داستان ہی بھی کربلا دی، بڑی ڈکھی داستان ہے۔ کوشش کر محرم دے اندر کہیں ایسے شخص کو ساتھ جیڑا تے کو پوری کربلا سناوے، تے کو سچی کربلا سناوے، سچاں دا ممبر ہے تے سچی داستان سناوے، تے کو دسے بھین بھیرا ٹرے ہیں وڈا پور گھن کے آئے ہیں، جنا کربلا آئین تے ڈاہویں دڑی چڑھے، حسین دیا قربانیاں شروع تھائیں، غروب تھے حسین دیا قربانیاں موک گئیاں ہیں، ایک آواز ہے الا وذبح الحسین بکربلا، الا وقتل الحسین بکربلا، لوگو حسین مارا گئے، لوگو رومن دی آوازاں گھر ویسے سکون دے اطمینان دے نال باسیں، پکا لا کے اپنی مرضی نال باسیں، تیریاں دھیاں تے بھینی چار دیواری موجود ہیں، کہیں دے وین نہیں آن دے پہ، سنتے میرا جملہ بعد کھانا کاسیں الحمدللہ، گننا میرا ڈھک سار ہے الحمدللہ، نعمتیں ہے الحمدللہ، انہاں نعمتہ کو کھا کے الحمدللہ آکھنا بئی گالے، حسین مرا کے آکھنا الحمدللہ رب العالمین بئی گالے۔ مساجد کھڑے ہونے ہیں امام بارگاہ نماز الحمدللہ رب العالمین، ہون اگر تھوڑی جی توجہ ہوئے نا اپنے ذہن کو گھنون، او شام غریباں، نہ کوئی لیٹ نہ کوئی دیوا، کلیاں سید زادیاں، سران تے چادران کوئی نین، سار زخمی ایک بے گوادیاں کڑیاں ہیں، چلو ہون تا رات نہ کوئی نہیں گے دا پیا، اللہ جانے دین چڑ سی تے سارے نال کے تھی سارے، اساں بناتے پیمبر ہیں، اساں علی دیاں دھیاں ہیں، نچڑے ہا یاری دا دین، یاری دا دین چڑھے، سران دے نال، سر دے والا نال چہرے دا پردہ بیٹھیا کرے دیا ہے۔ وہ امام حسین دی ڈکھی داستان تے رومن والا، کیری دعا ہے تو مجلس حسین اچ منگتے تیری قبول نہ تھی وے، میں گارنٹی دے کے آدھا پیاں امام حسین دے ذکر اچ جیری دعا منگ ملائکہ آئے ہوئی ہونن تیرے حق کی دعا کرے سن، پوڑی ختم تھی ویسیا، لوگ ٹر ویسمیا، رسول مدینے جو دعا دے سیا، زہرا مدینے جو دعا دے سیا، اللہ اکبر۔ اور روایت جملن سنائے مومنین، الحمد کی میں پڑھیس، پتران تے بھیرا ماندی اللہ شج کھڑ کے الحمد کھڑی پڑھ دی ہے، اللہ اکبر۔ اور روایت دے مطابق جب مختار نے خولی کو گرفتار کیتے، آدھے او اللہ تیرے تے لعنت کرے، کربلا دی ایڈی ڈکھی داستان ہے، تائیں کربلا کیر حکم کیتے، جو سید سجاد جا چوتھا خط آدھا پائے، اجیں اللہ اکبر، اجیں خولی جیندہ ہے، تائیں کیر حکم کیتے، آدھے مختار وڈی ڈکھی داستان کربلا دی، آدھے مختار جگر تے ہاتھ رکھ، آدھے میں کربلا دے میدان اچ علی دے پتران کو نہیں، میں علی دیاں دھیاں گمریں اللہ، آدھے مختار سرخان دھاری چلیے، آواز بیان دی الا وذبح الحسین بکربلا، الا وقتل الحسین بکربلا، آدھے مختار میں گھوڑے تے چڑھاں بدماش نال ہیں، آدھے مختار جڑا میں خیمے دے نیڑے گیاں، مختار میں تلے لتا میرے ہاتھ جنیزہ،
میں انہاں دی غربت کھڑا پڑدا جیریاں نبی دیاں دھیاں ہیں جیریاں علی دیاں دھیاں ہیں میں انہاں دی غربت کھڑا پڑدا جیریاں حسین دیاں بہناں ہیں تے مدینے وسدیاں ہیں میں انہاں دی غربت کھڑا او اپنے وسدے گھراں چواون والا میں انہاں دی داستان بیٹھا سنے نا جنہاں دے گھر اجڑ گئے اللہ اکبر مومنین جملہ سنے آدھے مختار میں گھوڑے تو تلے لتھا میرے ہاتھ جنیزہ میں خیمے دے اندر گیا آدھے مختار میں ڈٹے ایک جوانے بستر تے ستویا آدھے مختار میں ای چمڑے دا بستر چھکے جوان مہدے بھار جھاڑ گئے ساراں دا گریا پورا تھی گئے بس اے ہنجوں لڑ پوین بڑا اجر تے ثواب رؤوف خان اللہ تیرے والدین دے درجات بلند کرے مومنین اگر زندگی چ مہلت ہووی ضرور حسین دی غربت پڑھی کر ضرور حسین دی غربت سنی کر آدھے مختار میں چمڑے دا بستر چاہے فلہیٹے میں چاہے آدھے میں اچانک ڈٹھے ایک خیمے دے اندر میں کوئی چھوٹی جائیں بچی نظر آئی ہے جیری سونی جائیں چادر کی تھی کھڑی آئی ہے سہمی کھڑی آئی ہے خیمے دے چون دے وچ اپنے لباس کو کٹھا کریں دی گئی ہے آدھے مختار وڈا اوکھا لمحہ میں آگاں وڈا خیمے دے نال سہم گئیے ایک جملہ کہ میرے نیڑے نامے اسا علی دیاں مانتا ہیں اور میرے نیڑے نامے اسا حسین دیاں دھیاں ہے آدھے مختار کوئی ایڈی بے وستی گئے ہیں نہ کوئی چھڑاونا لہانے ہائے 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 نہ کوئی مرد رہ گیا ہانے آدھے مختار میں ہوں بچی دی چادر چاہت پاتا ہے ہائے 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 اور تیریاں میریاں دھیاں ہیں نا اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کوئی بندہ ساری 4 یا 5 سالاں دی دھی دوئی ہو جائیں نگاہ کرے یا چادر جہاد گھتے علاقہ کٹھا دیویں دے آدھنے اس بدماش دے خلاف پرچا دے ہو ایکو مارا ونے میں اونا دی غربت کرا پردہ جیریاں علی دیا دھیاں ہیں جنہ دے خیمے جل دے پہائیں روایت دیاد مختار جدہ میں بچی دے قریب گیا چادر لہیے تے میں کو دور نظر آئے آدھے مختاروں دی قد چھوٹی آئی میری قد وڈی آئی آدھے میں درہ جہات گھتے انہاں کو سمجھا سی انہاں کو میں جملہ سمجھا چکا آدھے مختار میں دور چکیں دا گیا سید زادی دیا تلیا زمین تو پھٹی دیا آدھے نلہا میں کو پاپا پویندہ رہ گیا او چادر نلہا پاپا پھٹی او اللہ تے کو جزائے خیر عنایت فرماوے شام تھی دی پئیے میں شام غریبہ دیاں لٹیاں سید زادیاں دی آخری غربت ہیں آخری غربت دا جملہ آدھے مختار میں خیمے جو بہر نکلا بڑے آرام دا میں کڑائی ایناک سا کمروں دے پیوے زیادہ اتنا رو جتنا علی دیاں دھیاں دے پردے دا غم میں ہائے 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 اگر جانے تیریاں دھیاں کو کامیابیاں ملیں علی دیاں دھیاں کرو اگر جانے تیریاں دھیاں دے پردے سلامت راوینا اللہ دی قسم فرات دے کنارے آدھی کھڑی ہے جلدی آغازی میری چادر لہ گئی ہے میرے پھرا مارے گئے میرے پوتر مارے گئے سارے مومنین آخری جملہ تے وجہ آئے درد بھرا جملہ اللہ دی ذات والے گھران دی حفاظت فرماوے آدھے مختار میں بہر نکلا میں گھوڑے تے آئے میں ڈٹھے ایک بلند عظمت خاتون ہے جیری کربلا دے صحرائی چھ دوڑ دی آئی آدھے مختار او پیدا لائی میں گھوڑے تے آئے آدھے جدہ میں قریب گیا سنے جملہ آدھے جدہ میں قریب گیا میرے ہاتھی چنیزہ آدھے میں یو جی آجر رسالت دیتا ہے سیازادی باندھی زمین تے اور نجف دمو کرے دیا آدھی آئی بابا علی دھیاں دیا چادر آلہ ہے گئی
او بابا علی دھیاں نے زیودیاں جھلے دیاں نے اللہ اکبر تہاڈی محبت دی خاطر آخری جملہ توہا کو متصل کریں دا پیاں زینب دی نماز دنال اللہ دی قسم اے دہائی یاری دی رات ہوڈی ہی چڑھ پائے حسین دی لاش تے آئی بیٹھی آئی کڑیاں پاتی بیٹھی آئی وال کھلے ہوئے آئے نا جھک دی اگر میری مجلس کوئی برادران اہل سنت آیا بیٹھے میں اونڈے تے سوال کرے نا آدم تو جا کے خاتم الانبیاء تک او خاتم الانبیاء تو جا کے امام زمان تک میں کو ایو ہکو جملہ انصاف نال دسا بھینی ایویں آنین جی میں زینب آئیے ساریاں بہنہ کو خبر مل ونجے بھیرا مر گئے چادر چیندین تے ٹور پوندین جدہ آنین کیا ہوندے بھیرا تابوت تے ستا پائے او کربلا او بے کفنا کو رومن والا کربلا دا کفنا کربلا دا کفن پاتی پیا ہوندے بہن جھک دیے بھیرا دے پیشانی دا بوسا بھیرا دے گلے دا بوسا بھیرا دے سینے میں اوندی غربت کڑا پڑنا جھک دیے آدھیے دل تا چاندہ ہاتھے دے چہرے دا بوسا دے قربان دی ونیا چہرہ ہائے ہو سار کوئی نہیں دل چاندہ حسین تیرے سینے دا بوسا گھنا جدہ زینب آئیے سنائے جملہ جدہ زینب آئیے حسین دے جوڑ تروٹ گئے آئینا اور شمال دے گھوڑے جنوب اور جنوب دے گھوڑے شمال یہاں توجہ جدہ آئیے نانے دی قبر دے باندی بہ گئیے آدھی نانا قبر چھوڑ بہرا نانا میں دے دی رہیا حسین مارا حسین کو ہی مارنے تسابقت القوم مقابلہ لئی ودیائن حسین کو کون مرے دے ہو گئے پتھر مارے کہیں نیزہ مارے نانا میں اکھانال ڈٹھے جدائیاں حسین دیاں سینے دیاں ہڈیاں کانڈ دیاں ہڈیاں لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگار اللہ اپنی عظمت دوستی اپنی جلال دوستی اپنی ربوبیت دوستی محمد و آل محمد دے طیب و طاہر گھرانے دوستی اے رب العالمین ساری مجالس عزا کو قبول فرما میرے اللہ اجر عظیم عنایت فرما ان روندیاں کھان دے نال دعا منگ میرے اللہ سکو امام حسین دی زواری نصیب فرما غریب دی زرید ظاہر بنا